السلام علیکم ام نادر، آپ کی بات لمبی سی سنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ کے نبی دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان عورتوں کو جانے سے منع کیا ہے۔ وہاں جا کر جو دعا کرنا ہے گھر میں بیٹھ کے دعا کریں اور اپنی نمازوں میں دعا کریں۔ دعا کرنے کے لیے قبرستان جانے کا کوئی وہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ قبرستان جانے کا مقصد تھا کہ موت کو یاد کرنا ہے، اپنی منزل کو یاد کرنا ہے، عبرت حاصل کرنا ہے، نہ کہ وہاں سیر و تفریح کے لیے جیسے لوگوں نے اس کو سیر و تفریح بنا لیا ہے اور اپنے مرنے والوں کی خبروں کے پاس جانے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ قبرستان عام قبرستان جس میں انسان اپنے عزیزوں کے ساتھ نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کے قبرستان کو جانا، جہاں جانے سے آدمی کو سبق حاصل ہوتا ہے کہ بھئی مجھے بھی یہاں آنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حازم اللذات قبرستان کو جانا عورتوں کا اسلام میں منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا ہے، اور جو لوگ قبرستان مردوں کے لیے اس لیے کہ مردوں کے اندر جنازے میں تدفین کرنے کے لیے ان کے لیے وہ چیز صحیح ہے، باقی زیارت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ عام طور پر عورتوں کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی خاص معاملہ ہو، کوئی خاص بات ہو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو ان کی بہن حضرت عائشہ جب مکہ گئیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے عبد الرحمن کی خبر دکھاؤ کہ میں اس کی زیارت کروں۔ تو اس طرح سے خاص اہتمام، کوئی خاص سبب ہے تو جا سکتے ہیں۔ تو عام طور پر جانا منع ہے، جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں 25265 بعض حدیث بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث آئی ہیں جس میں سوال یہ کہ کیا خواتین قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں؟ خواتین بھی قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں، بشرطے کہ کثرت کے ساتھ نہ کریں۔ اس کے دلائل حسب ذیل ہیں۔ پہلی بات، رخصت کے الفاظ میں خواتین بھی شامل ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوروہا، اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو۔ نمبر دو، جس سبب کے وجہ سے قبروں کی زیارت جائز ہے اس میں عورتیں بھی مردوں کے شریک ہیں۔ تذکرکم الآخرہ، خبریں آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔ نمبر تین، خبر حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا ام المؤمنين من اين اقبلت؟ قالت من قبر عبد الرحمن ابن ابي بكر فقلت عن زيارة القبور قالت نعم ثم امر بزيارتها۔ وفي رواية عنها ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی زیارت القبور۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روز قبرستان سے واپس آ رہی تھی تو میں نے عرض کیا اے ام المؤمنین، آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا عبد الرحمن ابن ابی بکر کی قبر کی زیارت کر کے۔ میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع نہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، لیکن پھر ان کی زیارت کی اجازت دے دی تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی رخصت دے دی تھی۔ جی، یہ حدیث امام حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیف اقول یا رسول اللہ اذا زرت دیار، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں قبروں کی زیارت کروں تو کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا پڑھ لیا کرو السلام علی اہل الدیار۔ پوری دعا لمبی ہے، جو قبرستان میں سب کے لیے دعا سلام کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، سلامتی کی دعا کرنا ہے۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر جمعہ کو اپنے چچا حضرت حمزہ کی قبر کی زیارت کرتی تھیں۔ جی، اور یہ بات لکھیے مصدر حاکم میں۔ اور نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے قریب بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ وصبری، اللہ کی بندی، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس حدیث پر امام بخاری نے یہ بات قائم کیا کہ باب زیارت القبور، قبروں کی زیارت کا بیان۔
یعنی عورت بھی قبر کی زیارت کر سکتی ہے۔ علامہ ابن حجر اس حدیث میں محل شاہد یہ ہے کہ آپ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو برقرار رکھنا قابل حجت ہے۔ علامہ عینی اس حدیث میں مطلق طور پر قبروں کی زیارت کا جواز ہے، خاص زائر مرد ہو یا عورت۔ علامہ سلیم ہلالی عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ بکثرت قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ خواتین کے لیے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنا جائز نہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ اور ترمذی اور دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس میں طیالسی مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حدیث میں مذکور لعنت ایسی خواتین کے لیے ہے جو بہت زیادہ زیارت کرتی ہیں، کیونکہ مبالغے کا صیغہ اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ امید یہی ہے کہ اس سے مراد کثرت سے زیارت کرنے والی خواتین ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن مبارک پوری اسی کے قائل ہیں۔ علامہ شوکانی نے اسی کو مناسب قرار دیا ہے۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے کثرت سے زیارت کرنا جائز نہیں۔ علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سنن ترمذی میں بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یعنی عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کی ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت دینے سے پہلے تھی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دے دی تو اس میں مردوں اور عورتوں کو اس کی اجازت مل گئی۔ بعض اہل علم کا مکروہ ہے کیونکہ ان میں صبر کا مادہ بہت کم ہوتا ہے اور وہ کثرت سے جزا و فضا کرتی ہیں۔ جامع ترمذی۔ اور مذہب حنفی کے اندر قبروں کی زیارت خواتین کے لیے بھی اسی طرح مستحب ہے جیسے مردوں کے لیے مستحب ہے۔ امام مالک، شافعی، احمد کے یہاں زیارت کی اجازت صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کو نہیں۔ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحیح مذہب کے مطابق زیارت کی رخصت میں خواتین شامل نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صحیح بات یہ ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے۔ جس روایت میں یہ لفظ آیا ہے زائرات القبور، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر یہ روایت کس طرح قابل حجت ہو جائے تو اس سے مراد ایسی عورتیں ہوں گی جو بناؤ سنگھار کر کے جاتی ہیں یا تو نوحہ کرتی ہیں۔ زیارت کے لیے جانا عورتوں کے لیے یقیناً بلا تردد جائز ہے۔ زائر کے لیے مستحب ہے کہ وہ قبلہ رخ کھڑا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل القبلۃ وجلس معه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں بیٹھ گئے۔ اس حدیث کی وجہ سے یہ عمل مستحب ہے، ضروری نہیں۔ صرف عبرت کے لیے مشرک کی قبر کی زیارت جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ رو پڑے اور اپنے ارد گرد موجود صحابہ اکرام بھی ان کو بھی رلا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا استاذنت ربی فی استغفر لها فلم یؤذن لی واستاذنته فی ان ازور قبرها فاذن لی، میں نے اپنے پروردگار سے اپنے والدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت دی، پھر میں نے اللہ سے اس کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے اجازت دے دی۔ اور علامہ نووی نے اس حدیث میں مشرکین کی قبروں کی زیارت کا جواز بتایا ہے، اور علامہ شوکانی نے اس حدیث میں دلیل موجود ہے کہ غیر مسلم قریبی رشتہ دار کی قبر کی زیارت جائز ہے۔ علامہ ابن تیمیہ صرف عبرت کی غرض سے کافر کی قبر کی زیارت کر سکتے ہیں۔ علامہ البانی نے کہا کہ غیر مسلم کی قبر کی زیارت صرف عبرت کے لیے جائز ہے۔ تو دوران زیارت اہل قبور کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان کے لیے دعا کروں، اور یہ حدیث صحیح
احکام الجنائز مسند احمد کے اندر موجود عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر اہل قبور کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے اس طرح سے. دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ بقیع الغرقد میں مدفون لوگوں کی بخشش فرما دے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اسی طرح سے عبداللہ بسام کہتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنے والا 4 حالات سے خالی نہیں. نمبر 1، زائر مردوں کے لیے دعا کرے اور ان کے لیے مردوں کے لیے دعا کرے. جو زیارت کرنے والا ہے وہ مردوں کے لیے دعا کرے، ان کے لیے مغفرت اور رحمت کا سوال کرے. اہل قبور میں سے خاص طور پر جس کی زیارت کی غرض ہے سے آیا ہے اس کے لیے دعا و استغفار کرے. مردوں کی حالت سے عبرت حاصل کرے تو یہ شرعی زیارت ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے یا اپنے کسی محبوب شخص کے لیے قبروں کے پاس یا کسی خاص مانگے کہ قبرستان میں یا فلاں میت کی قبر کے پاس دعا کرنا افضل ہے اور مساجد میں دعا کرنے سے یہاں زیادہ دعا قبول ہوتی ہے تو یہ بدعت منکرہ ہے. نمبر 3، اہل قبور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. وہ کہے کہ اے میرے رب، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اس صاحب قبر کے صدقے یا خود پر اس کے حق کی وجہ سے یا اپنے پاس اس کے مرتبے کی وجہ سے مجھے فلاں چیز عطا فرما دے تو یہ بدعت محرمہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ایک وسیلہ ہے. نمبر 4، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے بلکہ اصحاب قبور سے یا کسی خاص خبر والے سے دعا مانگے. وہ یوں کہے کہ اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے نبی، اے میرے سردار، مجھے غنی کر دے یا مجھے فلاں چیز عطا کر دے، اور اس طرح کی دعا دیگر دعائیں مانگیں تو یہ شرک ہے. زیارت قبور کے مقاصد میں سے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ میت کو اس پر سلام اور اس کے لیے دعا و استغفار کے ساتھ نفع پہنچایا جائے. مقصد یہ ہونا چاہیے. جن اشیاء کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کے ذریعے وسیلہ بنا کر دعا کی جا سکتی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بہترین اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، تو تم ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. تو بہرحال ایک وسیلے کی یعنی دعا کا سلسلہ یہاں بتایا گیا، لیکن یہ کہ جو حکم تھا آپ کو بتا دیا کہ زیارت کے بارے میں چند چیزیں آپ کو سنائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ ایک فیشن ہو گیا ہے لوگوں کا اس طرح سے قبرستان کو جانے کا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں دیکھا دیکھی لوگ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں تو آپ بھی جا رہے ہیں. تو یہ جانے کا ایک سلسلہ لوگوں نے بنا لیا ہے. ورنہ یہاں سعودیہ میں کوئی بھی اللہ ہے کہ شیعہ عورتیں آتی ہیں، ورنہ تو دوسرے سنی کوئی بھی نہیں آتے. اور آپ اپنے یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں عورتیں قبرستان کو نہیں آتی ہیں، نہ جنازے میں جاتی ہیں. تو یہ پتہ نہیں وہاں پر کیسا ماحول ہے کویت میں کہ وہ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ سنی قبرستان الگ ہے، شیعہ قبرستان الگ ہے. تو ان کا دیکھا دیکھی شیعہ کا دیکھا دیکھی جو ہے جن دلائل کو آپ نے سنا اس کی بنیاد پر عورتیں بھی جا رہی ہیں. تو بہرحال یہ غلط ہے. اس طرح سے قبرستان کی زیارت کے لیے عورتوں کا جانا، جو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ عورتیں آ رہی ہیں، بچے آ رہی ہیں اور وہاں پر جھاڑنے پوچھنے والوں کو صدقہ کر رہی ہے، وہ سب غلط چیزیں ہیں، جائز نہیں ہیں. یہ سب اسے احتیاط کرنا چاہیے. آپ جن کے لیے دعائیں کرنا چاہتی ہیں گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے رحمت، سلامتی اور جنت کی دعا کرنا چاہیے. یہ کافی ہے.